الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید البیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتی جلس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال إن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع الاختلاف فيه بيضاء رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى الآية متفق علیہ۔ یہ متقاط شریف کی دوسری حدیث ہے، اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی روایت فرماتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، کچھ صحابہ کرام وہاں حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص ہم پر نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال سخت سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لباس براق سفید تھا، سیاہ بال تھے اور سفر کا اثر نہیں، کوئی تھکاوٹ یا چہرے پر یا کوئی گرد سفر یا بال بکھرے ہوں یا کوئی کپڑا میلا ہو، سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا، اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ لگتا یوں تھا جیسے یہیں شہر سے کسی گھر سے اٹھ کر آ گیا، لیکن اگر شہر کا بندہ ہوتا تو ہم پہچان لیتے، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے دونوں زانوں آپ کے زانوں سے ملا دی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ دیے، یعنی آپ کے
گھٹنوں مبارک سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رانوں پہ رکھ لیے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے خبر دیجیے۔ حضور سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو پابندی کے ساتھ مسنون طریقہ سے نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان شریف کے روزے رکھے اور طاقت و استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اس شخص نے سن کر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس کی بات سے تعجب ہوا کہ آپ سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب حضور نے جواب دیا تو انہوں نے سن کر عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو عمر فرماتی ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ پوچھنا تو ہوتا ہے کہ بندہ بات نہیں جانتا تو پوچھتا ہے، تصدیق وہ کرتا ہے جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا صحیح ہے، گویا وہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے، سوال بھی کرتا ہے اور آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی بات کو جاننا اور بات ہے، کسی بات کا آپ کے علم میں ہونا ایک اور بات ہے، سر عام اس کی گواہی دینا یہ ایک اور بات ہے۔ جب آپ کسی بات کی گواہی دیتے ہیں، کسی جرم کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر آپ خود وہ جرم نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز پوری طرح آپ کے علم میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھ رکھی ہے، سمجھ رکھی ہے کہ ایسا ہی ہوا، تب آپ گواہی دیتے ہیں۔ قطعی یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، پھر آپ اس پہ گواہی دیتے ہیں۔ گواہی جھوٹی تو نہیں مقبول، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹی گواہی تو نہیں دینی، کہ جھوٹ پر گواہی دینا تو برائے خود جرم ہے اور اس کی شرعی سزا ہے، درے مارے جاتے ہیں۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں جانتا ہوں اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس جاننے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جانتے تو سارے کافر تھے۔ گواہی دے، شہادت دے، میں اعلان کرتا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اب جس بات کی بندہ شہادت دیتا ہے اس پر اسے خود جم کر رہنا پڑتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ اب اس حقیقت پہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے اس لمحے سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی اس گواہی پہ جم جائے، اپنی گواہی کی تصدیق کرے۔ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ توحید باری پہ زندگی گزار دیں،
پھر کوئی شک نہ گزرے، پھر کوئی اور قبلہ نہ بنا لیں، پھر کسی اور کی خوش آمد نہ کریں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں کی جائے، اللہ کے اجازت کے اندر ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگی۔ اسی طرح مخلوق سے امیدیں نہیں رکھی جائیں۔ ساری امید اللہ سے ہوگی، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے ظاہری اسباب بنائے ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، افلاس ہے، کوئی دکھ ہے، تو اس کے ظاہری اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور ضروری ہیں، چونکہ اللہ نے اسباب پیدا فرمائے۔ لیکن اعتماد اللہ پہ ضروری ہے۔ یہ بھی مت جانے بندہ کہ میرے اس سبب سے کام ہو جائے، کام اللہ نے کرنا ہے تب ہونا ہے۔ سبب اس لیے اختیار کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سبب اختیار کرو۔ دعا اس لیے مانگنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دعا مانگو، وہ اس بات پہ راضی ہے، خوش ہے۔ لیکن ہماری دعاؤں سے نظام کائنات تبدیل نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو وہ چاہے۔ اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کی مان کر رہے ہیں، اللہ سے منوا کر نہیں۔ ہم 4 دن نماز پڑھ لینا تو ہم کہتے ہیں میری دعا کیوں قبول نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ کیا تم 4 دن نمازیں پڑھ کے تم پھر اللہ بن گئے ہو، اللہ کے شریک ہو گئے ہو؟ یعنی ہوتا وہ ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ ہم مکلف ہیں کہ دنیاوی طور پر جس چیز کو ہم جیسا سمجھتے ہیں کہ اس طرح بہتر ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہو، تو اس کے لیے اسباب اختیار کریں، دعا مانگیں، دعا کریں، وسائل اختیار کریں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس بات کی گواہی دینا، ایک بندہ کہتا ہے میں جانتا ہوں حضور رسول ہیں، وہ اور بات ہے۔ ایک سر عام اعلان کرتا ہے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ گواہ جو ہے وہ اس دائرے رسالت کے احکام سے باہر نہیں جا سکتا، باہر جائے گا تو اپنی اس گواہی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہو جائے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس لیے آخری دم تک حضور کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہوں گا۔ ماننا تو یہ ہے نا، زبانی کہہ دے مانتا ہوں اور آپ کے احکام پر، سنتوں پر، ارشادات پر عمل نہ کرے تو اس نے کیا مانا؟ تو جب وہ گواہ، ہر مسلمان گواہ ہے، شہادت دیتا ہے، اور کلمہ شہادت بنیاد ہے اسلام میں داخلے کی۔ مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی حقیقت پر گواہ بننا پڑتا ہے، اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر۔